سنا بالآي نروي فؤادا كان عطشانا أهلا وحبا وتشريفا بمقديمكم بمدرساتهم أضحى السعد ألوانا على ربى الأنس شيدنا مدارسنا بالآي نروي فؤادا كان عطشانا أهلا وحبا وتشريفا بمقديمكم بمدرساتهم أضحى السعد ألوانا بمدرساتهم أضحى السعد ألوانا هنا نرددها الآيات نحفظها قرآننا آلق والقلب مزدانا هنا المسرات لم تبرح ملامحنا هنا الرضا ما توارى عن حنايانا. ویلکم ٹو سمرقند. آپ میرے پیچھے دیکھ سکتے ہیں یہ خوبصورت عمارت، اسے کہتے ہیں ریگستان اسکوائر. سمرقند ازبکستان کا دوسرا بڑا شہر ہے. سمرقند کی جو مشہور عمارتیں ہیں اور جو موسٹ فیمس ٹورسٹ اٹریکشن ہے اس میں سے ون آف دا بیسٹ پلیس ہے ریگستان اسکوائر اور بی بی خانم مسجد. اس کے علاوہ بھی اور بھی چیزیں ہیں، میں اس کے بارے میں بھی آپ کو بتاؤں گا. سمرقند میں درجنوں خوبصورت عمارتیں ہیں، مزارات ہے. یہاں پر بہت سارے محدثین اور محققین کی قبریں اور مزارات موجود ہیں. ان میں سے مشہور امیر تیمور، جن کو تیمور لنگ بھی کہا جاتا ہے، جو اس شہر کے بانی کہے جاتے ہیں سمرقند کے بخارا کے، ان کا بھی مزار ہے. اولوگ بیگ جو ایک بہت ہی زبردست سائنٹسٹ گزرے ہیں پرانے زمانے کے، ان کا بھی مزار ہے. اور قسم ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچازاد بھائی تھے، تو ان کا بھی مزار یہیں پر واقع ہے، یہاں سے تھوڑے فاصلے پر ہے. تو انشاءاللہ اس کو بھی ہم لوگ ایکسپلور کریں گے. میں آپ لوگوں کو اس کی بھی زیارت کراؤں گا. یہاں پر بہت سارے زائرین اور سیاح دنیا بھر سے آتے ہیں. یہاں کی روٹیاں بہت مشہور ہیں، یہاں کا کلچر اور یہاں کی روایتی چیزیں بہت مشہور ہے. اور یہاں پر فوٹو شوٹ وغیرہ بھی ہوتے رہتے ہیں. نئے نئے شادی کرنے والے جوڑے ہوتے ہیں، وہ اس طرح یہاں پر فوٹو شوٹ کے لیے آتے رہتے ہیں. یہ زمانہ قدیم سے شاہراہ ریشم کے طور پر جو سڑک واقع تھی، جو چین اور مغرب کو کنیکٹ کرتی تھی، جہاں سے تجارتیں ہوا کرتی تھی، تو اس کو سلک روڈ بھی کہا جاتا ہے اور شاہراہ ریشم بھی اردو میں اور فارسی میں کہا جاتا ہے. تو شاہراہ ریشم کے اندر واقع ہے یہ خوبصورت شہر، اور یہ قدیم زمانے سے اسلامی تعلیم اور تحقیق کے مرکز کے طور پر جانا جاتا ہے. اور سمرقند ایسا شہر ہے کہ جس کو اقوام متحدہ کا جو ذیلی ادارہ ہے یونیسکو ورلڈ ہیریٹیج، اس نے بھی اپنے اندر اس کو شامل کیا ہے. اور یہ ریگستان اسکوائر کیا ہے؟ ریگستان اسکوائر امیر تیمور کے زمانے میں یہ ان کی خاص جگہ تھی، اور یہاں پر شاہی فرمان جاری ہوا کرتے تھے. شاہی فرمان سننے کے لیے لوگ یہاں پر جمع ہوا کرتے تھے. یہ چوک تھا اس زمانے میں، اور اس کو ہارٹ آف سمرقند یعنی سمرقند کا قلب اور دل بھی کہا جاتا ہے. ابھی باہر کی طرف سے میں نے آپ لوگوں کو کچھ سیر کرائی اور کچھ جھلک دکھائی. اب اندر کی طرف جانا ہے. اندر بھی بہت ساری چیزیں ہوں گی. اس کے لیے ٹکٹ لینا پڑے گا، اور کتنے کا ٹکٹ ہے کیا ہے وہ میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتا ہوں. تو یہاں پر اس کا یہ ٹکٹ کاؤنٹر ہے. ٹکٹ لیتے ہیں، دیکھتے ہیں کتنے میں ٹکٹ پڑتا ہے. تو یہاں پر ٹورسٹ کے لیے 65,000 سوم کی ٹکٹ ہے، اور لوکل کے لیے 1,000 سوم کی. یہاں سے اسکین کرنا ہے. یہ کھل گیا گیٹ، اور یہ ہے خوبصورت ریگستان اسکوائر. تیمور کے دور حکومت میں سمرقند بڑا اور طاقتور شہر تھا، اور یہ شہر عظمت کی بلندیوں تک پہنچا اور دنیا کے بہترین شہروں میں شامل ہوا. سمرقند کو آج بھی دنیا کا پرانا اور تاریخی شہر مانا جاتا ہے، جو زمانہ قدیم سے آباد ہے. اس شہر کی بنیاد کب پڑی یہ تو معلوم نہیں ہو سکا، لیکن اندازہ یہ ہے کہ یہ 8ویں صدی قبل مسیح سے آباد ہے. سمرقند اس وقت ازبکستان کا دوسرا بڑا شہر اور صوبہ ہے. آج کل اس کی آبادی قریب 6 لاکھ افراد پر مشتمل ہے، اور اطراف و جوانب کے علاقے کو شامل کیا جائے تو تعداد 10 لاکھ تک پہنچتی ہے. سمرقند مشہور سائنسداں ابن سینا اور محمد الخوارزمی کی علمی شغل کی سرزمین بھی ہے، جس نے حساب اور میتھمیٹکس کی دنیا میں انقلاب برپا کیا. سمرقند علمی اور تحقیقی میدان کے ساتھ ساتھ ایک طرح کا عالمی تجارتی مرکز بھی تھا. یہاں نہ صرف چیزوں کا بلکہ افکار و خیالات کا بھی تبادلہ ہوتا تھا. یہ جو ریگستان اسکوائر آپ ایکسپلور کر رہے ہیں، یہ عظیم الشان چوراہا ہوا کرتا تھا کسی زمانے میں، اور اس کے دونوں اطراف میں 2 بڑے مدرسے اور ایک وسیع اور عریض مسجد ہوتی تھی. تو یہ اندرونی جانب کا منظر ہے، اور یہاں سے ہم لوگوں کو اس کا کلچر دیکھنے کا ملے گا.
اس طرح جو بھی ٹورسٹ آتا ہے یہ لوگ یہاں کی جو روایتی چیزیں ہیں، روایتی ڈانس وغیرہ ہیں، اس کو یہ لوگ سیاحوں کے سامنے، ٹورسٹ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ آپ یہ میرے پیچھے دیکھ رہے ہیں، کسی زمانے میں یہ مدرسہ ہوا کرتا تھا۔ یہاں پر تحقیق کا کام ہوتا تھا، تصنیف کا اور تالیف کا اور تعلیم کا کام ہوتا تھا۔ یہاں پر سائنسی تحقیقات ہوتی تھی، سائنسی انکشافات ہوتے تھے، اور بھی اسلام کی عظیم خدمات ہوتی تھی یہاں پر۔ لیکن آج یہ سیاحوں کی توجہ کا مرکز ہے، اور یہاں پر ٹورسٹ آتے ہیں، اور یہاں جہاں پہلے کبھی یہاں پر تعلیم گاہیں ہوا کرتی تھی، آج وہاں پر سٹالز اور دکانیں لگی ہوئی ہیں۔ یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں سامنے اتنا بڑا پلنگ ہے، اور یہاں پر یہ کپڑے ہیں، یہاں کے مخصوص لباس ہیں۔ وعلیکم السلام، تھینک یو۔ یہ امیر تیمور کے زمانے کی خوبصورت مسجد ہے۔ اس کی ڈیزائن کو اور اس کے نقش و نگار کو دیکھیں گے تو واقعتاً حیران ہو جائیں گے۔ امیر تیمور کے زمانے میں کتنا بلند ممبر ہوتا تھا۔ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 سیڑھیاں ہیں اس کی، اور یہاں پر خوبصورت محراب ہے۔ وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، اور بھی بہت ساری آیتیں یہاں پر کندہ کی ہوئی ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ یہاں پر ایک ٹورسٹ پولیس بھی ہے جو ہر جگہ رہتی ہے۔ یعنی ایسا لگ رہا ہے کہ ابھی کچھ دنوں پہلے بن کر کے تیار ہوئی ہے، اتنی خوبصورت ڈیزائن اور نقش و نگار ہے۔ آپ کو لگتا نہیں کہ یہ 700-800 سال پرانی مسجد ہے؟ یہاں پر کسی زمانے میں امامت ہوتی تھی، خطبہ ہوتا تھا، اور یہاں صفیں لگتی ہوگی نمازوں کی، لیکن آج حکومت نے اس کو ورلڈ ہیریٹیج کے لیے اور ٹورزم کے لیے شمار کر دیا ہے۔ یہاں پر بہت ہی زبردست میناکاری کی گئی ہے، نقش و نگار ہے، قرآن کریم کی آیتیں بھی لکھی ہوئی ہے۔ اتنا کچھ اس میں لکھا اور جڑا ہوا ہے کہ آپ کو اس کو پرکھنے کے لیے، دیکھنے کے لیے بہت سارا وقت چاہیے۔ سمرقند کی عظیم تاریخ اور اس کی رچ ہسٹری اور رچ کلچر اتنا زبردست ہے کہ چند منٹ کے ویڈیو میں ایکسپلین کرنا امپاسبل ہے۔ سمرقند کو دنیا میں امیر تیمور نے ایک خاص پہچان دلائی۔ ازبکستان میں تیمور لنگ کو ایک عظیم فاتح، حکمران اور ہیرو مانا جاتا ہے، جس کی سلطنت موجودہ ازبکستان سے لے کر مغرب میں افغانستان، ایران اور ترکی، بلکہ ہندوستان کے مغربی علاقوں تک پھیلی ہوئی تھی، اور مشرق میں سینٹرل ایشیا، منگولیا اور چین تک پھیلی ہوئی تھی۔ اس کی نسل کی حکمرانی سینٹرل ایشیا پر قریب 2 صدیوں تک قائم رہی۔ تیمور کا پوتا مرزا اولغ بیگ اپنے زمانے کا مشہور سائنٹسٹ اور ایسٹرونومر ہونے کے ساتھ ایک کامیاب حاکم بھی تھا، اور یہی وہ مدرسہ اور ریسرچ سینٹر ہے جہاں سے اس نے اپنی عظیم سائنسی اور فلکی تحقیقات اور ریسرچ کو دنیا کے سامنے پیش کیا تھا۔ ریگستان اسکوائر کے اس احاطے میں یہ جو مدرسے ہیں، اس کے 3 دروازے 3 سمتوں میں کھلتے ہیں۔ تینوں کا انداز ایک جیسا مگر زمانہ تعمیر مختلف ہے۔ یہاں کے جو یہ کمرے ہیں وہ رہائش کے لیے بھی اور تدریس کے لیے بھی استعمال ہوتے تھے، جہاں طلبہ اور اساتذہ رہتے تھے اور اپنی علمی پیاس بجھاتے تھے۔ ظاہر ہے اس زمانے میں باہر کی جانب خوبصورت باغ، بغیچے اور کھیت کھلیان ہوں گے۔ عمرہ اور بادشاہ کی آمد و رفت ہوتی تھی، اور پورے ملک کا نظم و نسق یہیں سے کنٹرول کیا جاتا تھا۔ اور یہاں پر پرانی چیزیں بھی ہیں، چھوٹا سا ماڈل بنا ہوا ہے یہ پورا ریگستان اسکوائر کا، اور اس طرف پرانی ساری فوٹوز بھی لگی ہوئی ہیں، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ یہاں پر امیر تیمور کے زمانے کے پیالے اور برتن آپ دیکھ سکتے ہیں۔ سبحان اللہ، دیکھو اس زمانے میں یہاں اس طرح بازار لگتے تھے باہر کی جانب، یہاں پر اس طرح کی چہل پہل ہوا کرتی تھی، اس طرح یہاں پر نمازیں لوگ ادا کیا کرتے تھے۔ آج یہاں پر سیاحوں کی بھیڑ ہے جہاں پہلے کبھی نماز ہوا کرتی تھی، اور یہ اس زمانے کے پتھر ہے، اس زمانے کی تحقیقات، اور یہ ساری جو ہے وہ نایاب اور نادر چیزیں ہیں جو انہوں نے یہاں پر میوزیم میں سنبھال کر رکھی ہے۔ پرانے زمانے کے یہاں پر پینٹنگز ہیں، یہ 18ویں سینچری کے ہیں، اس کو کلائی جگ کہتے ہیں، اور یہ بھی 18ویں سینچری کے ہیں۔ اس زمانے میں 18ویں صدی میں اس طرح کے یہ گھڑے وغیرہ استعمال ہوتے تھے۔ ووڈن پین لکھا ہے یہاں پر، پین یا پان، میرے خیال سے پین ہوگی، اس میں سے پین بناتے ہوں گے، یا اتنی بڑی پین تھی اس زمانے میں۔ آپ لوگ کامنٹ کر کے بتانا اگر کسی کو معلوم ہو تو۔ یہاں جو پتھر لگائے گئے ہیں، نقش و نگار میں جو ٹائلز اور پتھر استعمال کیے ہیں، اس کو یہاں پر الگ طور پر رکھا گیا ہے۔ تو یہ ساری ڈیزائنیں میناروں میں اور یہاں کی دیواروں میں چسپاں کی گئی ہیں۔ یہ سارے اس زمانے کے پتھر ہیں،
ابھی انہوں نے یہاں پر پرنٹ لگائی ہوئی ہے جو پتھر اور جو ڈیزائن اس میں استعمال ہوئے ہیں. اور یہاں پر دیکھیے اب ماشاءاللہ اس میں قدیم اور جدید دونوں ڈیزائن کے جویلری ہیں. یہاں پر پہلے لوگ اس طرح پہنا کرتے تھے یہاں پر. اور یہاں پر اس کے شاپ ہیں جویلری کے. جو یہاں کی ٹریڈیشنل چیزیں ہیں وہ ساری یہاں کی دکانوں میں مل رہی ہے. دس از اے ٹریڈیشنل ٹوپی. سمرقند کے لوگ اس طرح کی ٹوپی پہنا کرتے تھے اور اب بھی یہ ٹوپی دیکھنے کی ملتی ہے یہاں. دیکھیے یہاں پر بھی یہاں کی روایتی چیزیں، روایتی لباس، روایتی اوڑھنیاں، روایتی دوپٹے، روایتی حجاب، فرنیچر اور لکڑے وغیرہ استعمال ہوتے ہیں گھروں کے اندر. یہ ساری روایتی چیزیں ہیں یہاں پر. گانے بجانے کے آلات ہیں یہاں جو استعمال ہوتے تھے پہلے. اور بہترین ڈیزائن سے بنی ہوئی یہ ساری قالینیں. یہاں پر ماشاءاللہ نماز پڑھ رہی ہے عورت دیکھیے یہاں کا ٹریڈیشنل لباس. جتنی بھی عمارتیں ہیں اسی طرح کی آپ کو یہاں پر نقش و نگاری دیکھنے کو ملے گی. دیکھو کتنا چھوٹا دروازہ ہے، میرے خیال سے 1 2 5 6 بالش کا دروازہ ہے یہ پرانے زمانے میں اس طرح یہاں سے اوپر جانے کا راستہ تھا. یہاں سیڑھیاں بھی بنی ہوئی ہے. سامنے جو آپ کو مجسمہ نظر آ رہا ہے اسٹیچو، یہ ازبکستان کے جو فرسٹ پرائم منسٹر تھے اسلام کریموف جن کا نام تھا، یہ ان کا اسٹیچو ہے. ازبکستان جو 91 میں آزاد ہوا اس کے بعد یہ پہلے پردھان منتری تھے یہاں کے، تو ان کا اسٹیچو لگا ہوا ہے.